بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ آج بابا جی اشفاق احمد سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے ویل وشنگ۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جب وقت ملے اور گھر میں کوئی دیوار ہو تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ کر اپنا تجزیہ ضرور کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے تو ذرا سا مشکل کام اور اس پر انسان اس قدر شدت کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہو سکتا جو درکار ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی اپنی باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو رفوگر ہیں، کشمیر میں برف باری کے دنوں میں اپنا سوئی دھاگا لے کر چلے جاتے ہیں اور وہاں کپڑے کے اندر ہو جانے والے بڑے بڑے شگافوں کی رفوگری کا کام کرتے ہیں، جن میں خاص طور پر گرم کپڑوں کے شگاف اور لگار اور چٹاخ جو ہوتے ہیں، ان کی رفوگری کرتے ہیں۔ وہ کہاں سے دھاگا لیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو اس دھاگے کے ساتھ مہارت سے ملاتے ہیں کہ ہم ٹریس نہیں کر سکتے کہ یہاں پر اتنا بڑا گیپ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بالکل ایسا کر دیتے ہیں جیسے کپڑا کارخانے سے بن کر آتا ہے۔ یہ رفوگروں کا کمال ہے۔ وہ غریب لوگ اپنی چادر لے کر اور اپنی کانگڑی یعنی مٹی کی بٹی سلگا کر اس میں کوئلے ڈال کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت بھلے لوگ ہیں۔ یہ کشمیری لوگ بڑی ہی بھلی کمیونٹی ہیں، کیونکہ وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا رہتا ہے اپنے اس سیلف کا جو لے کر انسان پیدا ہوا تھا محفوظ رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ گو ہم نے تو اپنی سیلف کے اوپر بہت بڑے بڑے سائن بورڈ لگا لیے ہیں، اپنے نام تبدیل کر لیے ہیں، اپنی ذات کے اوپر ہم نے پینٹ کر لیا ہے۔ ہم جب کسی سے ملتے ہیں، مثلا میں آپ سے اس اشفاق کی طرح نہیں ملتا جو میں پیدا ہوا تھا۔ میں تو ایک رائٹر، ایک دانشور، ایک سیاستدان، ایک مکار، ایک ٹیچر بن کر ملتا ہوں۔ اس طرح جب آپ مجھ سے ملتے ہیں تو آپ اپنے اپنے سائن بورڈ مجھے دکھاتے ہیں۔ اصل سیلف کہاں ہے وہ نہیں ملتی۔ اصل سیلف جو اللہ نے دے کر پیدا کیا ہے وہ تب ہی ملتا ہے جب آدمی اپنے نفس کو پہچانتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ اکیلا بیٹھ کر غور کرتا ہے، کوئی اس کو بتا نہیں سکتا۔ اپنے نفس سے تعارف اس وقت ممکن ہے جب آپ اس کے تعارف کی پوزیشن میں ہوں اور اکیلے ہوں، جس طرح خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس انسان نے خود کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ میں پہلے تو نہیں، اب کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اور عمر کے اس حصے میں میری طبیعت پر ایک عجیب طرح کا بوجھ ہے جو کسی طرح سے جاتا نہیں۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرتا ہوں، اب میں چاہوں گا کہ میں اپنی شکل آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ بھی میری مدد کریں، کیونکہ یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ مجھ جیسے پریشان اور درد مند آدمی کا سہارا بن جائیں۔ ہمارے بابے، جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی محفل میں، کسی یونیورسٹی، سیمینار، اسمبلی میں، کسی اجتماع میں یا کسی بھی انسانی گروہ میں بیٹھے کوئی موضوع شدت سے ڈسکس کر رہے ہوں اور اس پر اپنے جواز اور دلائل پیش کر رہے ہوں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل آ جائے جو بہت طاقتور ہو اور اس سے اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ دلیل دوں گا تو یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس آدمی کے پاس اس دلیل کی کاٹ نہیں ہوگی۔ شطرنج کی ایسی چال میرے پاس آ گئی ہے کہ یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔
اس موقع پر بابے کہتے ہیں کہ اپنی دلیل روک لو، بندہ بچا لو، اسے ذبح نہ ہونے دو کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے۔ ہم نے تو ساری زندگی کبھی ایسا کیا ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ میں کھڑکار پا دیاں گا۔ ہماری بیبیاں جس طرح کہتی ہیں کہ میں تے آپاں جی پھر سدھی ہو گئی، انہوں ایسا جواب دیتا کہ وہ تھر تھر کمبن لگ پئی۔ میں انہوں ایک سنائی وہ دی ماسی دیاں کرتوتاں، وہ دی پھوپھی دیاں وغیرہ وغیرہ۔ بابا جی میں نے تو اس کو کھری کھری سنا دی، جس سے وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کو اس کی خالہ پھوپھی سب کی باتیں ایک ایک کر کے سنائیں۔ خیر انسان کمزور ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ بڑی دیر کی بات ہے 1946 کی، جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ میں اس وقت BA کر چکا تھا اور تازہ تازہ ہی کیا تھا۔ ہمارے قصبے کے ساتھ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک ڈسٹرکٹ بورڈ مڈل اسکول تھا۔ وہاں کا ہیڈ ماسٹر چھٹی پر گیا، اس کی جگہ 3 ماہ کے لیے مجھے ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا۔ اب میں ایک چھوٹے سے قد کا نوجوان بڑے فخر کے ساتھ ایک اسکول کو ہینڈل کر رہا ہوں۔ گو مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن میں زور لگا کے یہ بتانا چاہتا ہوں دوسرے ماسٹروں کو کہ BA کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے نارمل اسکول پڑھے ہوئے تھے۔ جیسا کہ ہر نئے آدمی کی عادت ہوتی ہے، یا جو بھی کسی جگہ نیا آتا ہے وہ ہمیشہ سسٹم ٹھیک کرنے پر لگ جاتا ہے۔ یہ بندے کے اندر ایک عجیب بلا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ میں اسکول کا سسٹم ٹھیک کروں گا، حالانکہ مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں پڑھاتا اور بہتر طور پر پڑھاتا اور جیسا نظام چل رہا تھا اسے چلنے دیتا۔ لیکن میں نے کہا نہیں، اس کا سسٹم بدلنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ یہ گملہ ادھر نہیں، ادھر ہونا چاہیے۔ وہ جو سن فلاور سورج مکھی ہوتا ہے وہ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اس پیلے پھول کو میں نے وہاں سے نکال دینے کا حکم دیا۔ اب اگلا پھٹا ڈیسک پیچھے کر کے پچھلا آگے کر کے سسٹم تبدیل ہو رہا ہے۔ گملوں کو گیرو لگا دو، سرخ رنگ کا سفیدی کر دو، تمام ماسٹر صاحبان پگڑی باندھ کر آئیں۔ اس طرح اسکول میں سسٹم کی تبدیلی جاری تھی۔ ماسٹر بیچارے بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اسکول میں چھٹی کے وقت پہاڑے کہلوائے جاتے تھے۔ 6 کا پہاڑا ماسٹر صاحب کہلوا رہے تھے۔ 6 × 6 6 × 2 12 6 × 3 18 6 × 4 24۔ میں نے اسکول میں ایک شرط عائد کر دی کہ بچوں میں شرمندگی اور خفت دور کرنے کے لیے ان کو اسٹیج پر آنا چاہیے اور بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پہاڑا لکھنا چاہیے۔ 4تھی جماعت کا ایک لڑکا تھا، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں، صادق تھا یا صدیق۔ اس نے تختہ سیاہ پر لکھنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں لکھوں گا۔ استاد نے کہا کہ یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا حکم ہے، تمہیں وہاں جا کر لکھنا پڑے گا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ شرماتا ہوگا بیچارہ گاؤں کا لڑکا۔ اسے میرے سامنے پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ لڑکا پہاڑا تو ٹھیک جانتا ہے لیکن بورڈ پر لکھتا نہیں۔ میں نے پوچھا تم کیوں نہیں لکھتے؟ اس نے کہا میں نہیں لکھوں گا۔ میں نے اس کا کان پکڑ کر مروڑا اور کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے سخت سزا دوں گا کیونکہ تم میرے اصول کے مطابق کام نہیں کر رہے؟ اس نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے لکھا نہیں جاتا۔ شرمیلا تھا شاید۔ میں نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اسے ساری کلاسوں میں پھرائیں اور سب کو بتائیں کہ یہ نافرمان بچہ ہے، اور اس نے ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات نہیں مانی۔ ماسٹر صاحب اسے میرے حکم کے مطابق لے گئے اور اسے گھماتے رہے۔ دیگر استادوں نے بھی بادل ناخواستہ اپنی طبیعت پر بوجھ سمجھ کر میرے اس حکم کو قبول کیا، تاہم انہوں نے میری یہ بات پسند نہیں کی جسے میں اپنی انتظامی صلاحیت خیال کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکا چلا گیا۔ اس کے بعد کبھی اسکول نہیں آیا۔ اس کے والدین نے بھی کہا کہ جی وہ اسکول نہیں جاتا، گھر پر ہی رہتا ہے۔ میں نے اپنے ایک فیصلے اور حکم سے اسے اتنا بڑا زخم دے دیا تھا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا۔ گو میں نے بدنیتی سے ایسا نہیں کیا تھا،
لیکن اب میں بیٹھ کر سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں نے اتنے اچھے صحت مند پیارے بچے کے ساتھ کیا حماقت کی ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں اسکار یعنی زخم کا لفظ نہیں آیا۔ تب میں سمجھتا تھا کہ پڑھانے کے لیے ایسا ہی سخت رویہ ہونا چاہیے۔ وہ زمانہ گزر گیا، پاکستان بن گیا، ہم ادھر آ گئے، وہ لوگ پتہ نہیں کدھر ہوں گے۔ ایسے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ گھرانہ ساہیوال چلا گیا تھا۔ باپ کو اسے پڑھانے کا بڑا شوق تھا، خواہش تھی۔ اس نے بچے کو پھر اسکول داخل کرایا، لیکن وہ اسکول سے بھاگ جاتا تھا، ڈرتا تھا اور کانپتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ بہت سال بعد مجھے پھر معلوم ہوا کہ اس لڑکے نے بری بلی تعلیم حاصل کر لی ہے اور لاہور سے انجینئرنگ یونیورسٹی سے BSc بھی کر لی ہے۔ ایک اندازہ تھا کہ لوگ مجھے آ کر یہ بتاتے تھے کہ شاید وہی لڑکا ہے، کوئی یقینی بات نہیں تھی۔ پچھلی سے پچھلی عید پر جب ہم نماز پڑھ چکے، تب ہم عید کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، جپھی شپھی ڈالتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں یا نہیں۔ آپ کی صف میں جو بھی ہو اس سے معانقہ کیا جاتا ہے، کوئی واقف کار ہو یا نہ ہو۔ میرے ساتھ لوگ ملتے رہے اور ہم بڑی محبت سے ایک دوسرے سے جپھی ڈالتے رہے۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ بھی کسی سے مل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ میری طرف تو متوجہ نہیں ہوتا، میں ہی اس کی طرف متوجہ ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے پلٹ کر دیکھا اور جب میں نے آگے بڑھ کر اسے جپھی ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پرے دھکیل دیا۔ اب میرا یقین ہے کہ یہ وہی لڑکا تھا۔ میں تو اس وقت بڑا تھا، وہ چھوٹا تھا تب، اور وہ مجھے پہچانتا تھا، میں اسے نہیں پہچان سکتا تھا۔ اب میں اس کو تلاش کرتا ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں اور اس بات کا آرزو مند ہوں کہ کسی طرح سے مجھے اس سے معافی مل جائے۔ بظاہر تو یہ اتنی بڑی کوتاہی نہیں تھی، لیکن جو واقعہ گزرا اور جس طرح سے اس کے دل کے اوپر لگا، اور وہ زخم کتنے ہی سال گزرنے کے بعد بھی اس کے دل پر چلا آ رہا ہے، اور اب وہ واقعہ ایک نئے روپ میں مجھے پریشان کرتا ہے، دکھ دیتا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ بظاہر یہ بات معمولی لگتی ہے، بظاہر ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسا پوائنٹ مارا کہ اس کی پھٹکڑی پھل کر دی، لیکن ایک بندہ زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے اندر کی لاش ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، اور آپ اس کے قاتل ہیں۔ اس کا دین، اس کی دیت، اس کا قصاص کس طرح سے ادا کیا جائے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کشمیری جن کو بھارتی گورنمنٹ اپنا اٹوٹ انگ کہتی ہے کہ یہ ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے، مگر ان بھارتیوں نے گزشتہ اتنے برسوں میں کتنے زخم کشمیریوں کو دیے ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، نفسیاتی بھی، اور ہر طرح کے زخم، اور وہ ساری کی ساری قوم بھارت کے سامنے ایسی ہی ہو گئی ہے جیسے وہ زخم لیے پھرتی ہو۔ کچلی ہوئی انا کا زخم، زبان کا زخم، ہاتھ کا زخم، اسلحے بارود کا زخم، اور ان کی یہ کیفیت اجتماعی طور پر ہے۔ لوگ اکثر بیٹھے یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھارتی فلموں کے بہت اچھے ناچ گانے ہوتے ہیں، وہ دھیمے انداز کی بیویاں ماتھے پر بندی لگاتی ہیں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن جس طرح کشمیریوں کا دکھ محسوس کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں اتنی بڑی قوم کو ملاحظہ کرتا ہوں تو سارے کشمیر میں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں بھارت کی فوج نے کوئی جانی نقصان نہ کیا ہو، اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بہت پیارے ہیں اور ہمارے بدن کا حصہ ہیں اور ہمارا اٹوٹ انگ ہیں۔ شاید ان کی کشمیریوں کے لیے محبت کا یہی انداز اور طریقہ ہے کہ وہ 6-7 لاکھ کی فوج کشمیر کے اندر بھیج کر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ایسی کوتاہیاں انفرادی طور پر بھی آدمی سے ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہوتی ہیں، لیکن جب مسلسل اجتماعی رنگ میں ہونے لگیں تو اس کے باوجود بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں، لیکن یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ ہمارے اور اللہ کے ٹائم میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا جو ایک دن ہے وہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں ہمارا کتنا ٹائم لگ جائے تو پھر اللہ کا ایک دن بنے۔
اللہ نے کہیں فرمایا بھی ہے کہ وقت کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے وقت سے مختلف۔ اب ہم اپنے ان کشمیری بھائیوں کا اور میں اپنے اس بچے کا جس کا میں ہیڈ ماسٹر بن کر گیا تھا، اس طرح سے پراسچت کر سکتے ہیں، ایسی تلافی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی بہتری چاہیں، دل سے انہیں اچھا وش کریں۔ یہ ایسی بات ہے جو دعا سے بھی طاقتور ہوتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ جا کر لڑ تو نہیں سکتے۔ میں اس کے اوپر یعنی ویل وشنگ پر کسی اگلے پروگرام میں بات کروں گا۔ دعا لفظوں کے ساتھ مانگی جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کے لیے وش یعنی ویل وش نیک خواہشات کے اظہار کے طور پر کریں، آرزو اچھی رکھیں، اور آپ کسی کو کہہ دیں کہ غلام محمد بڑا اچھا آدمی ہے، اللہ اس کو باغ لگائے، چاہے آپ کسی کو بے خیالی میں کہہ دیں، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو۔ ہمارے قدرت اللہ شہاب صاحب کا بھی سٹائل تھا، جو بھی ان سے دعا کرنے کی درخواست کرتا آپ سے ویل وش کرتے، اکثر اس کا کام بن جاتے۔ آپ سب ان لوگوں کے لیے جو بڑے دکھ سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں، ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اچھا سوچیں، اچھا کریں۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی دیوار ہے اور کبھی آپ کو مغرب کا وقت میسر آئے تو آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھیں اور اپنے اللہ سے یہ ضرور کہیں کہ میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن پر صریحاً ظلم ہو رہا ہے، محض اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، خدا ان پر رحم کرے، اور کہیں کہ اے اللہ میں ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، صرف ویل وش کر سکتا ہوں۔ اے اللہ تو مدد فرما، لیکن آپ کو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ چلتے ہوئے رسماً پڑھ لیں۔ اس طرح سے یہ اثر نہیں کرے گی۔ جو ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے وہ تصویر کھینچنے کے لیے ہوتی ہے، یہ تصویر جو الگ بیٹھ کر آپ کھینچیں گے یہ اللہ کے دربار میں کھنچے گی اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ میرے لیے بھی یہ دعا ضرور کیجئے گا کہ وہ نوجوان اب ماشاءاللہ اس کے بچے ہوں گے، مل جائے اور اتنا ناراض نہ رہے جتنا ناراض ہونے کا اسے حق پہنچتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔